السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ایک ایسی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کا جو اجر و ثواب ہے، قرآن پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کو وہ حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ رمضان مبارک کے ایام چل رہے ہیں اور مسلمان فرض روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نفلی عبادت بھی کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی غلطی بھی کر رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھتے وقت کہ جس کی وجہ سے ان کی اس نیکی کا اجر و ثواب انہیں حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہاں، قرآن دیکھنے کا، قرآن چھونے کا تو ثواب وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والی جو نیکی ہے اس میں ان کو 1% بھی کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ وہ کون سی غلطی ہے، وہ کون سی خطا ہے جو ان سے ہو رہی ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث پاک سن لیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ کلام اللہ کا جو ایک حرف پڑھے تو اسے اللہ کی طرف سے ایسی نیکی ملتی ہے کہ جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے۔ یعنی جو الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ بندہ قرآن پاک جب تلاوت کرے گا، رکوع پڑھے گا، آدھا پارہ پڑھے گا، پورا پارہ پڑھے گا، تو کتنا زیادہ وہ ذخیرہ حاصل کر لے گا۔ لیکن یہ جو غلطی آپ کر رہے ہیں کہ آپ قرآن پاک پڑھ نہیں رہے، آپ قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، آپ بھلے 10 پارے پڑھ لیں، 20 پارے پڑھ لیں، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کیونکہ آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ آپ اس طرح پڑھتے ہیں، آپ قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہیں اور منہ بند کر کے اس طرح آپ دیکھتے رہتے ہیں اور پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا، یہ دیکھنا کہلاتا ہے۔ اور جب ایسے لوگوں کو کہا جائے کہ آپ پڑھیں، آپ پڑھ نہیں رہے، آپ کو پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم دل سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، پڑھنے کی جو تعریف علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک پہنچے، اتنی آواز ہونی چاہیے پڑھنے میں کہ جو کانوں تک آئے، یہ پڑھنا ہوتا ہے۔ باقی آپ جو کر رہے ہیں وہ پڑھنا نہیں ہے، وہ دیکھنا ہے، وہ زیارت ہے، تو آپ کو زیارت کا بھی ثواب ملے گا، چھونے کا بھی ثواب ملے گا، لیکن پڑھنے کا ثواب آپ حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ پڑھ ہی نہیں رہے، آپ آواز نکال ہی نہیں رہے۔ تو دل میں پڑھنا یہ کوئی پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا منہ سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کان سن سکیں۔ کتنی ہونی چاہیے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو کم از کم اتنی آواز تو آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے کان سن سکیں۔ بلند آواز سے آپ بھلے نہ پڑھیں، اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی کو خلل نہ ہو، کوئی سو رہا ہے اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو تکلیف نہ ہو، لوگ کام میں مشغول نہ ہوں، تو ایسی جگہ پر اگر آپ بلند آواز سے بھی پڑھتے ہیں تو بھی درست ہے، لیکن کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے کان سن سکیں۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔